نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله معزز و محترم سامعین، ارض مقدس فلسطین اور اس میں واقع جامع مسجد اقصی، یہ مسلمانوں، یہود اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے نزدیک یہ مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مظالم سے دل برداشتہ ہو کر آپ ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ آپ کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زر، جسے آج مکۃ المکرمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چھوڑ آئے۔ اس طرح فلسطین میں حضرت اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد پرورش پاتی رہی اور بڑھتی رہی، اور سرزمین مکہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پرورش پاتی رہی۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہی ایک شخص
جس کا نام یہودا تھا، اسی مناسبت سے یہ یہودی کہلائے۔ لہذا اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر معبد تعمیر فرمایا، جسے یہود ہیکل سلیمانی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور کثیر تعداد میں حضرت اسحاق کی اولاد سے انبیاء کرام ہوئے اور انہوں نے اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ تو ان کئی ایک نسبتوں کی وجہ سے یہود مسجد اقصیٰ اور اس فلسطین کے سارے علاقے کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ جگہ اس لیے قابل احترام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جائے ولادت ہے، اس وجہ سے وہ اس علاقے کو قابل احترام اور اپنے مقدس مقامات میں شمار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت اور اس کے تقدس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج میں مسجد اقصیٰ میں قیام فرمایا، اور یہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور یہاں سے ہی آپ کے سفر معراج کا وہ مرحلہ جو آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے اس کا آغاز ہوا۔ سفر معراج کو سیرت نگاروں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو اسراء کہتے ہیں، دوسرے کو معراج کہتے ہیں، اور تیسرے کو اعراج کہتے ہیں۔ تو جو آپ کے مسجد اقصیٰ گویا کہ حضور کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کا نقطہ منتہا اور دوسرے مرحلے کا نقطہ ابتدا ہے، یعنی یہاں پر آ کر اسراء ختم ہوا اور معراج کا مرحلہ شروع ہوا۔ پھر یہ جو تمام نسبتیں جن کو یہود اور اس نصارہ جن کی وجہ سے، جن نسبتوں کی وجہ سے اپنے لیے یہ مقدس سمجھتے ہیں، یقیناً ان تمام نسبتوں کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام سے ہمارا تعلق ان سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اور اس تعلق کے اضافے کی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، مشاہدہ فرمایا کہ یہود عاشور کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمیں فرعون کے مصائب سے، اس کے مظالم سے، اس کے جبر و استبداد سے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اس دن ہمارے آباء و اجداد نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور یہ سلسلہ ہماری نسل میں چلا آ رہا ہے، اور آج ہم یہ رکھتے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ، ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں،
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ فرمایا یا اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ ساتھ ملا لو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ تو یہ ساری نسبتوں کی وجہ سے چونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود و نصارہ سے ایک گنا زیادہ نسبت رکھتے ہیں، زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بطور دلیل بھی ہے، لہٰذا ان تمام نسبتوں کی وجہ سے فلسطین اور بیت المقدس اور یہ تمام علاقہ مسلمانوں کے لیے مقدسات میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث بیان فرمائی ہیں جن میں ارض مقدس فلسطین اور بیت المقدس کی فضیلت نمایاں ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں اس علاقے کو ارض مقدس اور مبارک زمین اور بیت المقدس کے طور پر کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ برکت والی زمین، ارض مقدس، ان الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں اس سرزمین اور اس خطے کو یاد کیا گیا ہے۔ اور یہ علاقہ، یہ جگہ، یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی ہمارے لیے کئی نسبتوں سے اور کئی جہتوں سے فضیلت کا محور ہے۔ اس میں سے ایک نسبت میں نے آپ کو یہ بتائی کہ مسجد اقصی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کا نقطہ منتہا اور دوسرے مرحلے کا نقطہ ابتدا ہے۔ اس طرح ایک جہت سے یہ مسلمانوں کے لیے مقدس اس طرح ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 ماہ، حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں، 16 یا 17 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اور پھر ایک اس کی عظمت اور تقدس کی جہت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس سرزمین کا بارہا تذکرہ آیا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے لیے ارض مقدس اور برکت والی زمین جو ہے اس کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جیسے کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اس آیت میں ارض مقدس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ وہ زمین جو پاکیزہ ہو اور مبارک ہو، وہی ارض بیت المقدس والشام، اور یہ بیت المقدس اور شام کی سرزمین مراد ہے۔ اسی طرح جو آیہ اسراء میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ رب ہم نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا ہے۔ تو اس حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کو دنیاوی اور دینی برکات عطا فرمائی ہیں۔ دینی برکات یہ عطا فرمائی ہیں کہ اس سرزمین کو انبیاء کرام نے اپنی قیام گاہ اور عبادت گاہ بنایا ہے، اور اس سرزمین پر ملائکہ اور اللہ کی وحی کا نزول ہوا ہے، اور اس دن یہاں سے ہی جو ہے قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور دنیاوی برکات یہ ہیں کہ یہاں نہروں، درختوں اور پھلوں کی کثرت کی گئی ہے، تاکہ جس سے یہ سرزمین سرسبز و شاداب
اور بہترین مقام عیش و عشرت بن گئی ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو دینی اور دنیاوی برکات عطا فرمائی ہیں، اور اس سرزمین کا اس اعتبار سے برکت والی زمین کے طور پر، مقدس سرزمین کے طور پر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر ہوا ہے، جس میں سے 2 آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ مسلمانوں کے نزدیک ایک عظیم اور مقدس سرزمین کے طور پر ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے تقدس اور اس کی انفرادیت کو بیان کیا ہے کہ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ 4 مقامات ایسے ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان میں سے ایک مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور کوہ طور ہے۔ پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو فلسطین سے حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوئے احرام باندھ کر مسجد حرام کی طرف سفر کرے گا، حج اور عمرہ کے احرام باندھ کر اس کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جائے تو اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد حرام، مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر گھر میں نماز پڑھے تو اسے 1 نماز کا ثواب ہے، کوئی محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ہے، شہر کی بڑی جامع مسجد میں نماز پڑھے تو ثواب 500 نمازوں تک بڑھ کر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھے تو یہ ثواب 50,000 نمازوں تک چلا جاتا ہے۔ اور پھر مسجد حرام میں جب کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں تک چلا جاتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھی ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملا۔ تو یہ چند جہتیں مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین کی کہ تقدس عظمت کی بیان کی ہیں میں نے آپ کے سامنے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک اور اہل اسلام کے نزدیک یہ خطہ فلسطین اور بالخصوص مسجد اقصی یہ خاص اہمیت اور انفرادیت کی حامل ہے۔